آج ہمارے ساتھ مشہور و معروف مولانا شبیر علی وارثی صاحب جو کولکتہ سے یہاں پہ ایک مجلس اٹینڈ کرنے آئے تھے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان کے ساتھ چند سوالات کریں گے. مولانا صاحب السلام علیکم. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے پاس ریگولر کوشچنس آتے رہتے ہیں انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ. کہ ایک لوگ کا کوشچن یہ ہے، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل کون تھے، امام علی علیہ السلام کے قاتل کون تھے، اور تمام شہیدوں کے قاتل کا نام ہم لوگ کو لگ بھگ پتہ ہے. لیکن آج تک یہ نہیں پتہ چل پایا کہ بی بی فاطمہ کے اوپر جس ظالم نے دروازہ گرایا اور ان کو شہید کیا، اس قاتل کا نام کیا تھا؟ کیا آپ اس بات پہ تھوڑا روشنی ڈالیں گے؟ السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. ایسا ہے ناظرین کرام کہ میرے بھائی نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو غلطی ہے یا یہ ڈسپیوٹ جو ہے، یہ اختلافات جو ہے، اس میں آنے والی نسلوں کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ جب اسلاف کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، آپ جب اکابرین علماء کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، تو نارمل مولویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکابرین علماء نے جو ہے اس پر اختلاف کیا، اور راویوں نے ہر طرح کی روایت لکھ دی. کچھ راویوں نے توہین بھی لکھی ہے، کچھ راویوں نے عظمت بھی بیان کی ہے. جس طرح بھی مولانا اسحاق صاحب پاکستان کے، ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اس موضوع پر بہت اچھی بات کہی کہ بھائی اب جن لوگوں کے سامنے ان کی بڑائی لکھی گئی، یہ بتایا گیا کہ وہ اہل بیت سے اتنی محبت کرتے تھے، اہل بیت سے اتنی عقیدت رکھتے تھے، اور ان لوگوں کا رسول اللہ کی فیملی کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ تھا، رشتہ تھا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی بھی عظمت کے قائل ہیں، وہ ان کو بھی مانتے ہیں. اور جب جن راویوں نے یہ لکھا کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو تکلیفیں دی گئی، ان کا حق غصب کیا گیا، ان کو ناراض کیا گیا، تو اب جن اہل بیت کے چاہنے والوں نے ان راویوں کی روایت پڑھی ہے، تو ظاہر بات ہے بھائی، وہ کوئی بھی شخص یہ پڑھے جب کہ جناب سیدہ کو تکلیف دی گئی، جناب سیدہ کو ناراض کیا گیا، اور وہ اہل بیت رسول سے محبت کرتا ہو، اہل بیت رسول سے عقیدت رکھتا ہو، تو وہ تو پڑھنے کے بعد ایسے لوگوں سے اس کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی اور اس کے دلوں میں اظہار بیزاری پیدا ہوگی. لہٰذا اس مسئلے پہ میں قصوروار آج کی نسل کو نہیں مانتا، راویوں کو میں مانتا ہوں کہ راویوں نے یہ بھی لکھی، وہ بھی لکھی، راویوں نے شان بھی بیان کی ہے، توہین بھی بیان کی ہے. تو جس نے شان سنی ہے، اب وہ لوگ ان کے عقیدت کے قائل ہیں، اور جن راویوں نے ایسی روایتیں پڑھی ہیں وہ ان کے اختلافات کے قائل ہیں. لہٰذا میں امت مسلمہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ سارے ہمارے جو عقائدی اختلافات ہیں، ان اختلافات کے باوجود بھی وقت یہ آیا ہے کہ ابھی ہم مسلکی جھگڑوں پہ نہ پڑھ کر ہم اسلام کے بنیادی اصولوں کو پکڑیں، اور فیصلے سارے ہم نہ سنائیں اس وقت، اس لیے کہ کچھ فیصلے ہم محشر کے لیے بھی چھوڑیں، قیامت کے لیے بھی چھوڑیں. ابھی امام مہدی علیہ السلام کی آمد بھی باقی ہے، لہٰذا ہم غلام ہیں، وہ وقت کے امام ہیں. تو جب امام آئیں گے انشاءاللہ تو وہ سارا فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ جب دین پیش کریں گے تو روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام حقیقی دین پیش کریں گے تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء کہیں گے کہ یہ امام آپ کون سا دین پیش کر رہے ہیں. یعنی کہ دین میں اس قدر اختلاف ہو چکا ہوگا، مسلمانوں کے درمیان اس قدر اختلافات ہو چکے ہوں گے کہ ہم حقیقی اسلام سے، حقیقی دین اسلام سے بہت دور ہو چکے ہوں گے. لہٰذا یہ تمام فیصلے جو ہیں یہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی آمد پر چھوڑ دیں. اور امت سے میرا یہی پیغام ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. لہٰذا ہم قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لیں، اہل بیت کے کردار کو اپنا لیں، اور جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں جو چیزیں نہیں پائی جاتی ہم اس سے اظہار بیداری اختیار کریں. انشاءاللہ امت میں جب اتحاد پیدا ہوگا، امت میں جب یونٹی پیدا ہوگی انشاءاللہ، تو پھر پوری دنیا میں جو حقیقی اسلام ہے انشاءاللہ وہ ہم سامنے لے کر آئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارا دوسرا سوال جو ہمیں ہمارے ایک لکھ کے بھیجا انہوں نے کہ کاسٹ سسٹم آج کل مسلمانوں میں جیسا دیکھا جاتا ہے کہ جو سید ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نیچے کاسٹ میں نہیں شادی کریں گے، خان ہوں پٹھان ہوں، لیکن کہیں کوئی یہ بھی کرتے ہیں کہ شادیاں کر بھی لیتے ہیں. تو جو باقی کی قوم ہوتی کہتی ہیں کہ ارے یار انہوں نے اتنی چھوٹی نسل میں ان کی شادی کر دی. اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے، خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معیار جو ہے وہ معیار ہے تقوی. خدا کے نزدیک معیار رنگ اور نسل نہیں ہے، ذات اور پات نہیں ہے.
اللہ انسان کو، مسلمان کو، صاحب ایمان کو اس کے تقوی کے اعتبار سے دیکھتا ہے، یعنی کہ جو تقوی میں جس قدر درجہ جس کا بلند ہے وہ اللہ اور رسول کے اس قدر نزدیک ہے۔ یہ جو بات میرے بھائی نے ہم سے پوچھی ہے، دیکھیے ذات اور نسل کا تو اسلام میں کوئی ڈسپیوٹ ہے نہیں، مگر بہرحال جو نسل مصطفیٰ ہے وہ نسل مصطفیٰ ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ آپ اور ہم مل کر نماز میں جو درود پڑھتے ہیں، تو ہم درود صرف یہ نہیں پڑھتے اللہم صلی علی محمد، ہم درود عالم اسلام کا جو اجتماعی درود ہے وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولادوں پر، ان کی آل پاک پر۔ نماز میں فقط نبی پر درود نہیں ہے بلکہ نبی کی اولادوں پر درود ہے۔ تو نبی کی اولاد کون ہیں؟ سادات ہیں، سید ہیں۔ تو یعنی کہ قیامت تک نسل مصطفیٰ میں جو بچہ پیدا ہوگا، ہمیں نماز میں اس پہ درود و سلام ہم پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم نماز میں درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کی تفریق نہیں کرتے کہ آیا کہ ہم نماز میں فقط نمازی سیدوں پر درود پڑھ رہے ہیں اور نمازیوں کو چھوڑ دے رہے ہیں، روزہ داروں پہ پڑھ رہے ہیں، بے روزہ داروں کو چھوڑ دے رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قیامت تک نسل مصطفیٰ میں جو بچہ پیدا ہوگا ہم اس پر درود، عالم اسلام تمام مسلمان اس پہ 1.80 کروڑ مسلمان دنیا کا اس پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو بہرحال سیدوں کی عظمت، سیدوں کی عزت ہم پر واجب ہے۔ اور یہ جو میرے بھائی نے جو مجھ سے سوال کیا اس کا جواب یہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہمیں سادات کا احترام کرنا چاہیے۔ سادات واجب الاحترام ہے، اس کے علاوہ مسلمانوں میں کوئی ذات اور پات کی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام اس سے بہت بلند ہے۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں اخباریت کا بڑا تذکرہ ہے، اخباروں کی بات پہ لوگ بہت جلدی بلیو کر لیتے ہیں، تو یہ اخباریت ہے کیا؟ ہمیں کہاں تک اس کی باتوں کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے میں نے جہاں تک اخباریت کو یہ سمجھا ہے کہ پہلے زمانے میں، یعنی جو علماء کا جو ایکسٹریم زمانہ تھا ایک وقت، اس زمانے میں علماء خود اخباری ہوتے تھے۔ اخباری اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق حالات کے مسائل کا حل نکالنے کی طاقت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو۔ تو ایک زمانے تک اکابرین علماء جو تھے وہ اخباری تھے، یعنی کہ ان کے اندر اتنی علمی صلاحیت تھی، قرآن و حدیث پر ان کو اتنا عبور تھا کہ وہ مسائل کا جو حالات حاضرہ کے لیے جو مسائل ابھر کے سامنے آتے تھے ان کا حل نکالنے کی ان کے پاس قوت و علمی صلاحیت ہوتی تھی۔ مگر اب جو زمانہ آ گیا ہے، یہ جو زمانے میں آخر الزمان میں ہم جی رہے ہیں، یہ زمانہ اس قدر پرآشوب ہے، یہ زمانہ اس قدر پولیٹیکلائز کر دیا گیا ہے ہر چیز، اور اتنی جھوٹی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو یا پرنٹ میڈیا کے تھرو ہو یا الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، کہ ایک تو حالات پر ہمارا دسترس نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو میڈیا دکھا رہی ہے وہ حقیقی وہ خبر جو ہے وہ اوتھینٹک نیوز ہے کہ نہیں ہے، اس پر ہمارا دسترس نہیں ہے۔ علم قرآن و حدیث پر ہمارا دسترس نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں اگر کوئی کہے کہ کوئی معمولی نوجوان اگر کہے کہ وہ 5 سال 6 سال مدرسے سے پڑھ کے اس کے اندر اتنا شعور آ گیا ہے یا اتنی علمی صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر دسترس رکھ سکتا ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ لہٰذا اس وقت ہمیں تقلید کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں ایسے علماء کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم دین پر انہوں نے صرف کر دی ہے اور جن کا حالات پر اور عالم پر جن کا دسترس ہے۔ لہٰذا اس وقت جو ہے ہمیں تقلید کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے علماء کی طرف رجوع کریں۔ ائمہ نے بھی فرمایا ہے، اہل بیت نے بھی فرمایا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے کہ جب ایسا زمانہ آ جائے کہ جس زمانے میں علمی فقدان ہو، تو اس زمانے میں جو وقت کے علماء جو ہوں، جو عالم پر دسترس رکھتے ہوں اور جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ہمیں اپنے مسائل پر ان سے رجوع کرنا چاہیے، ان کی طرف ہمیں نظر جمائے رکھنی چاہیے۔ لہٰذا اس وقت جو عالم اسلام کے جو علماء ہیں، جو عالم ہیں، جو ملک کے سیاسی حالات پر، دنیا کے سیاسی حالات پر بھی دسترس رکھتے ہوں، ہمیں ایسے علماء کی طرف موجودہ مسائل کے لیے رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو خود اخباری ڈکلیئر کر دیں یا کہ ہم خود اپنے آپ کو اخباری مان لیں۔ ہر چیز تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا امامت تک پہنچنے کے لیے اس وقت ہمیں مرجعیت کا سہارا لینا
बेहद ज़रूरी है। हमारे एक नाजरीन ने हमें मैसेज किया कि आप मौलाना साहब से पूछें कि आरएसएस में मुस्लिम यूथ का एक संगठन है, तो आखिरकार ये मुस्लिम यूथ है क्या जो आरएसएस की तरफ से उनकी पैरवी कर रही है? ये तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा जो पैरवी कर रहे हैं। बहरहाल ये सवाल तो मेरे लिए नहीं है। जी जी जी। आप क्या हमारे नाजरीन को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने नाजरीन को यह पैगाम देना चाहूँगा कि नाजरीन, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में, हमें इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। हम मुत्तहिद हों, और हम मुत्तहिद हों किस बुनियाद पर मुत्तहिद हों? तो मैं ये कहूँगा कि हम सब जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर मुत्तहिद हों, और पूरे दुनिया के मुसलमान इस वक्त मिलकर ये तहरीक चलाएँ कि शहज़ादी कौनैन जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा जल्द से जल्द तामीर हो सकता है कि जब हम ये तहरीक चलाएँ तो अल्लाह शहज़ादी कौनैन की बरकत से और इस तहरीक की बरकत से आलम इस्लाम में एक इत्तेहाद पैदा हो जाए, और शायद इंशाअल्लाह हम मरने से पहले कम अज़ कम जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल की बेटी का रोज़ा तामीर होते देखें इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।